کبھی کبھی نا خواتین یہ بات محسوس کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، خاص طور پہ سسرال میں کچھ کہنا چاہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے خود کو کم سمجھنے لگتی ہیں، اور شوہر کے سامنے بھی اپنی بات رکھنے سے پہلے نا وہ کئی بار یہ چیز سوچتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کانفیڈنس میں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، کانفیڈنس کا مطلب بدتمیزی، اونچی آواز یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں، اپنی بات سکون سے کہنا جانیں، غلط بات پہ مناسب انداز میں آپ ریئیکشن دینا سیکھیں، جیسے کہ نہیں کہنا سیکھ لیں، اور لوگوں کی ہر بات پہ خدا را اپنے دل پہ نہ لے کے جائیں، ہر بات کو دل سے لگانا چھوڑ دیں۔ تو 8 ایسی عادتیں آج ہم ڈسکس کریں گے جو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گی تو اپنے اندر آپ ایک کانفیڈنس پیدا کر سکتی ہیں جو آپ کو ایک نئے انداز سے جینا سکھائے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کانفیڈنس پہ، کہ کس طرح سے آپ اپنا کانفیڈنس بوسٹ کر سکتی ہیں۔ وہ خواتین جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ سسرال والے ان کی عزت نہیں کرتے، ہسبینڈ ان کی بات پہ رسپانس نہیں دیتے، یا ایون بچے بھی ان کی بات سن کے اور اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکی ہیں۔ تو اپنے کانفیڈنس کو کس طرح سے دوبارہ حاصل کرنا ہے، یہی بات ہوگی آج کی ویڈیو میں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ سب سے پہلی بات ہم کریں گے ہسبینڈ کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہسبینڈ کے سامنے نا اپنی بات ہمیشہ اعتماد سے رکھیں۔ آپ بات کس طرح سے کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مضبوط رشتہ نا وہ نہیں ہوتا جہاں بیوی ہر بات پہ خاموش رہے۔ ہمیں نا یہ چیز سکھا دی جاتی ہے کہ بس جی آگے سے نہیں بولنا، بس شوہر جو بھی کہتے ہیں بس اس پہ آپ نے من و ان بس ہاں کر دینی ہے، سر تسلیم میں خم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، عزت دیں گے، اہمیت دیں گے، تبھی یہ رشتہ آگے اچھے سے چل سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات سے تکلیف ہوئی ہے نا تو غصے میں حملہ کرنے کے بجائے آپ اپنی فیلنگ بیان کریں۔ آپ بتائیں کہ مجھے یہاں پہ یہ بات بری لگی ہے۔ مثلاً آپ کہیں کہ اگر آپ کو بری بات لگی ہے شوہر کی، تو آپ کہیں کہ کبھی آپ کو میری پرواہ نہیں ہوتی، یہ بات نہیں کہنی، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے جب آپ میری بات مکمل سنے بغیر فیصلہ کرتے ہیں نا تو پھر مجھے برا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ میری بات سنیں۔ تو دیکھیں فرق ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ لڑائی شروع کر سکتا تھا، جیسے کہ اگر آپ کو تو جی میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا جملہ گفتگو کا دروازہ کھولتا ہے۔ اپنی خواہشات، مشکلات، اپنے اوپینینز کو رسپیکٹفلی بیان کیجیے۔ اگر ہسبینڈ کسی بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں نا تو اختلاف کو دشمنی نہ سمجھیں۔ دیکھیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہر گھر میں، ہر رشتے میں، ہر بات میں ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی رائے بھی رکھنی ہے سامنے۔ کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بحث آپ نے جیتنی ہے، بلکہ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزت کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھنی ہے دوسرے بندے کے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی ہے، کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھیے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، اپنے لیے نا ایک زندگی بنائیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اپنی پوری شناخت صرف اس بات تک محدود نہ رکھیں کہ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بہو ہوں، کسی کی ماں ہوں۔ آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، آپ کے پاس بھی اتنا ہی ذہن ہے جتنا باقی لوگوں کے پاس ہے۔ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک مکمل انسان ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس ڈر سے کہ رشتے کھو نہ دیں ہم بالکل خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بھی منوانا ہے، اپنی کوئی دلچسپی پیدا کریں۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو آپ کو خوشی دیتا ہے وہ اس پہ اپنا فوکس رکھیں، اپنی صحت کا خیال کریں، اپنے فیوچر کے لیے گولز بنائیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو دیتا ہے ذہنی سکون، وہ کام شروع کر دیں۔ چھوٹا سا قدم ہے کہ جب عورت کو احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں سیکھ سکتی ہوں، میں فیصلے کر سکتی ہوں، مشکل حالات کو ہینڈل کر سکتی ہوں، تو اس کا کانفیڈنس آہستہ آہستہ خود بخود بوسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں، لوگوں کی نا ہر بات کو دل پہ لینا چھوڑ دیں۔ اب یہ یہاں پہ میں بات آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ وہ والا پرابلم جو خواتین جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں، جی ان لاس میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، ساس نے کچھ کہہ دیا جٹھانی دیورانی کو، یا انہوں نے کہہ دیا نند ہے، کوئی بھی ہے گھر میں، تو یہ چیز نا بہت بڑا کانفیڈنس کلر ہے کہ اب لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اگر ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گی نا کہ اب یہ میں نے کام کر دیا تو میری ساس کیا کہیں گی، نند کیا سوچے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اچھا، پھر ان سب سے بڑھ کے نا ایک اور فیئر بھی ہے کہ محلے والے کیا کہیں گے۔ فار گاڈ سیک، اب محلے والوں کا بھی ہم نے سوچنا۔ آپ کوئی دیکھیں، اگر آپ کو اس بارے میں پورا اعتماد ہے نا کہ میں جو کر رہی ہوں یا میں جو کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ چیز، یہ جملہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی دوسروں کے اوپینین کے مطابق گزارنے لگیں گے نا تو پھر یاد رکھیں لوگوں کی رائے تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ آپ خاموش رہیں گے تو بھی کوئی بات کرے گا، آپ کام کریں گی تو بھی کوئی بات کرے گا، آپ کامیاب ہوں گی لوگ تنقید کریں گے۔
اس لیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. بہترین جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خاموشی، مسکراہٹ اور اپنے کام پہ فوکس. لیکن اگر کوئی مسلسل آپ کی توہین یا بدسلوکی کریں تو پھر خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ظلم برداشت کریں. اور ظلم برداشت نہیں کرنا، ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، آواز اٹھانی ہے، بولنا ہے، بتانا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز غلط ہے، مجھے یہ چیز غلط لگ رہی ہے. کوئی بھی رشتہ ہے، گھر میں رہتے ہوئے کوئی کسی چیز پہ کوئی بات ہو جاتی ہے، ڈسکشن کیجئے، ڈسکشن سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن اپنی باؤنڈریز اس طرح سیٹ کیجئے کہ کوئی بھی آپ کی باؤنڈریز کراس نہ کرے، اپنی لمٹ سے آگے نہ نکلے. یہ اگلا پوائنٹ ہے. اپنی لمٹس بھی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے اور دوسروں کے بھی آپ نے لمٹس کا خیال رکھنا ہے. جب چیزیں حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں نا، پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از کہ اپنی قدر خود کرنا سیکھیں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کی قدر صرف اس بات پہ نہیں ہوتی کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. اگر ساس نے تعریف نہیں کی، نند نے آپ کی بات پسند نہیں کی، رشتہ داروں نے تنقید کر دی، یا شوہر نے کس دن آپ کی کوشش پہ نوٹس ہی نہیں لیا. کہتی ہیں نا خواتین، ہم تو جتنا مرضی تیار ہو جائیں، ہم تو جتنا مرضی اچھا کر لیں، ہسبینڈ نوٹس ہی نہیں کرتے. تو دیکھیں، آپ نے ہر کام صرف نوٹس کرانے کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اپنی قدر خود بھی کرنی ہے. آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو اپنے دل میں بات بٹھائیں کہ میں عزت کے قابل ہوں، چاہے ہر شخص میری تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن اس کا مطلب غرور نہیں ہے. اپنی غلطی ہو تو اسے مان لیں. اپنی غلطی ماننا نا، میں کہتی ہوں سب سے عظیم کارنامہ ہے. معافی مانگیں. اگر ایسی غلطی آپ سے ہوئی ہے جس پہ ایک سوری جو ہے نا وہ رشتوں کو بہتر کر سکتا ہے، تو معافی ضرور مانگیں. اکڑ ہے نا دکھائیں. یہ جو اکڑ ہے نا، یہ بڑی غلط چیز ہے اور اس اکڑ کی بڑی پکڑ ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی ماننا ایک بڑی اچھی بات ہے. اور جو انسان اپنی غلطی مانتا ہے نا، پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ آگے غلطی کرنے سے اوائڈ بھی کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے اس سے غلطی نہ ہو. جو غلطی نہیں مانتا نا، وہ پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. تو ہر وقت خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چھوڑ دیں. روزانہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج میں نے اپنے لیے کیا اچھا کیا. چاہے جواب بہت چھوٹا سا ہو، جیسے آپ نے گھر کو اچھے سے مینیج کیا، کوئی نئی چیز سیکھی، یا مشکل صورتحال کو صبر سے ہینڈل کیا، لیکن کیا تو ہے نا. اپنی چھوٹی کامیابیوں کو پہچاننا ہی کانفیڈنس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی پہچانیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. اپنی بات کہنا سیکھیں. دیکھیں، کانفیڈنس کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہنا سیکھ جاتی ہیں. بہت سی خواتین کا کانفیڈنس نا اس لیے کم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہنا ہی چھوڑ دیتی ہیں. کوئی پوچھے تمہیں کیا پسند ہے، جواب کیا آتا ہے؟ جی جو آپ کہیں. کوئی پوچھے کہاں جانا ہے، پھر جواب جہاں آپ لے جائیں چلی جاؤں گی. ہر معاملے میں نا دوسروں کی مرضی کو ترجیح دینا اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنی پسند اور رائے کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. جہاں پر آپ سے پوچھا جائے نا، یا نہ بھی پوچھا جائے، تو اپنے گھر کے معاملات میں اپنی پسند کا اظہار ضرور کریں. دیکھیں، بحث نہیں کرنی، لیکن اپنی رائے پرسکون انداز میں دینی ہے. مثلاً میری رائے اس معاملے میں تھوڑی سی مختلف ہے، میری بات سن لیجئے، یا مجھے یہ طریقہ مناسب نہیں لگ رہا، اگر ممکن ہو تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. کہنا ضرور ہے. جو دل میں بات ہے نا وہ ضرور کہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس دبو بن کے بیٹھ جانا ہے. لیکن کانفیڈنس کا مطلب چیخنا نہیں ہے، بلکہ بغیر ڈرے اور بغیر بدتمیزی کے اپنی بات دوسرے تک پہنچانا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. یہاں تک ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اور وہ ہے اپنی شخصیت یعنی اپنی اپیرنس کا خیال کریں. دیکھیں، آپ جس انداز سے خود کو کیری کرتی ہیں نا، وہ آپ کے کانفیڈنس پہ حاوی ہوتا ہے، وہ آپ کے احساسات پہ اثر ڈالتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگے کپڑے یا بہت زیادہ میک اپ کریں. صاف ستھرے کپڑے پہنیں، مناسب گرومنگ، بالوں کا خیال رکھیں، صاف ستھرے جوتے ہوں، ایک اچھی سی خوشبو لگائی ہوئی ہو، اپنی پسند کے مطابق سادہ لباس جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں. سب سے بہترین چیز یہ وہ پہنیں. یہ نہیں ہے کہ اگر مارکیٹ میں ہر ٹرینڈ چل رہا ہے جناب کہ ہر بندہ کارڈ سیٹس پہن رہا ہے، تو میں اپنی فزیک ہی نہ دیکھوں اور میں کارڈ سیٹس پہننا شروع کر دوں، یا میں آلریڈی بہت موٹی ہوں، میں فراکس پہننا شروع کر دوں تو میں بہت ہی موٹی لگوں گی کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے اس لیے میں نے فالو کر لیا. نو، جو چیز، اور میں اس میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوں، سب سے بیسک چیز. جس چیز پہ آپ کمفرٹیبل ہیں وہ آپ ضرور پہنیں، اس طرح سے اپنے آپ کو کیری کیجئے. تو گھر میں رہنے والی خواتین نا، پتہ کیا غلطی کرتی ہیں کہ وہ سب کا خیال رکھتے رکھتے نا اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. تو آپ بھی توجہ کی مستحق ہے. روزانہ 15 سے 20 منٹ اپنے آپ کے لیے نکالیں. بے شک تیار ہوں، آئینہ دیکھیں اور اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ میں اب خود کو نظر انداز نہیں کروں گی. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر بات پہ ہاں کہنا چھوڑ دیں. اگر آپ ہر کام کے لیے فوراً ہاں کہہ دیتی ہیں نا، چاہے وہ آپ کے لیے ناممکن بھی ہو، تو لوگ آہستہ آہستہ نا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہر وقت اویلیبل ہیں. اس کو تو جب بھی کہو نا، اس نے تو ہاں ہی کہہ دینا ہے. اس کو تو میں نے جب بھی کہنا نا میرے ساتھ مارکیٹ چلو، چاہے اس کے جتنے مرضی کام ہو، اس نے تو چلے ہی جانا ہے. تو وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس لیے جہاں ضروری ہو وہاں آپ نہ ضرور کہیں. مثلاً اگر آپ پہلے سے بہت مصروف ہیں، کوئی مزید کام دے دیتا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں یہ کام ابھی نہیں کر پاؤں گی. اگر آپ کہیں تو کچھ دیر کے بعد کر لوں. یہ جملہ نہ بدتمیزی ہے نہ بغاوت ہے.
یہ صرف اپنی کیپیسٹی کو سمجھنے کی نشانی ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے گا, ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں نا انسان اکثر خود کو تھکا دیتا ہے. ایک اچھی عورت اگر آپ بننا چاہتی ہیں نا تو آپ ہر شخص کی خواہش پہ عمل کرنے کی پابند نہیں ہیں. آپ نے اپنا کمفرٹ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ اپنی نالج, اپنے سکلز کو بڑھائیں. آپ کچھ نیا سیکھ سکتی ہیں, آپ کچھ نیا کر سکتی ہیں, تو اپنے لیے ضرور کیجیے, کیونکہ آپ کچھ نیا کریں گی لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی. آپ خود چلیں, عزت تو بڑھے گی سو بڑھے گی, آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوگا, آپ کو لگے گا کہ میں کچھ نیا کر سکتی ہوں. سو جناب اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ سسرال, رشتہ دار اور شوہر آپ کو ایک نئے اعتماد کے ساتھ دیکھیں, تو سب سے پہلے دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, خود کو بدلیں, خود کو مضبوط کریں, اپنی قدر پہچانیں, اپنی بات کہنا سیکھیں, اپنی شخصیت کا خیال کریں, لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لیں, اور شوہر کے ساتھ عزت سے بات کریں. سب سے بڑھ کر ایک ایسی زندگی بنائیں جس میں آپ کی پہچان, پسند اور گولز بھی شامل ہوں. تو یاد رکھیے گا, اس دن وہ ایسا دن ہو جس دن آپ کی سب تعریف کرنے لگیں اور سب آپ کی بات کو ماننے لگیں. وہ ایک دن آتا ہے جب آپ کو اپنی قدر کا یقین ہو جاتا ہے. یہ آپ کا کانفیڈنس ہے جو آپ کی تعریف کروائے گا یا تنقید کرائے گا. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور اس میں جو پوائنٹس میں نے بتائے, آپ یقین کیجئے مجھے پوائنٹس بتاتے ہوئے میرا دل کر رہا تھا کہ مجھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری بہنیں جو دیکھتی ہیں میری ویڈیوز, وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیں ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک آپ نے سٹارٹ کر لی ہیں, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں بٹ نہیں کر پا رہی. تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان کو کرنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ ایک دفعہ کانفیڈنس آ جائے آپ میں. آپ یقین کیجئے آپ کی کامیابی کو یا آپ کی سیلف سیٹسفیکشن کو ہوتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ خود سیٹسفائیڈ ہوں اپنے آپ سے, اپنے ارد گرد سے, اپنے انوائرمنٹ سے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رشتوں سے. سو رشتے بہت قیمتی ہیں, رشتوں کے بارے میں ہمیشہ احساس ہی چلتا ہے, تو احساس بھی ضرور رکھیں اپنے رشتوں کے بیچ میں, رشتے جوڑ کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں, ہم سب کی زندگیوں میں پریشانیاں, جو بھی جس کی زندگی میں پریشانیاں ختم کریں, آمین یا رب العالمین. تو آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جناب. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے دال چاول بنائے تھے اور بڑے عرصے کے بعد میں نے یہ والی دال بنائی تھی. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں میں سے کون کون یہ 4 دالیں مکس کر کے بناتا ہے, اور اس کے ساتھ چاول بہت اچھے لگتے ہیں. اور ساتھ میں نے آلو اور چکن والے کٹلیٹس بنائے تھے, یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریے. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو جناب انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ٹاپک, نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.